بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، جب سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا معمولات اہل سنت و جماعت انعقاد پذیر ہو رہے ہیں، تب سے تمام باطل فرقے اور منکرین میلاد اور منکرین ایصال ثواب، جیلمی، منگولی، نجدی، خارجی، وہابی، دیوبندی، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی الحمدللہ جی ہم بھی پہلے بریلوی تھے، تو جب سے اللہ نے ہدایت دی ہے نا، تب سے ہم تمام فرقوں کو خیر بات کہہ کر تو اب جو ہے نا صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کہاں پہنچے ہو، تو اس کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، جی ہم نے فرقوں کو خیر بات کہہ دیا۔ اچھا جی، اچھا تو کیا تم کسی کی تقلید کرتے ہو؟ توبہ توبہ جی، ہم تقلید کیوں کریں؟ تو اس کا مطلب ہے تم غیر مقلد ہو، تو تم تو ایک واضح فرقہ ہو، تمہارا تو ایک نام ہے کہ تم غیر مقلد، جن کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، یہ خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، تو یہ تو باقاعدہ ایک فرقہ ہے۔ اچھا پہلے تم کیا تھے؟ جی پہلے ہم بھی بریلوی تھے۔ یعنی کسی بھی بگڑے ہوئے بندے کو آپ دیکھ لینا، وہ آپ کو یہی کہے گا جی پہلے ہم بریلوی تھے۔ اچھا پھر جب اس سے اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے نا، تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا۔ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، جی پہلے ہم بریلوی تھے، اچھا اب کیا ہو؟ اب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، تو جب بریلوی تھے تو تب کیا شرک کرتے تھے، کیا بدعت کرتے تھے؟ کئیوں سے پوچھا ہے، لوگ گواہ ہیں، فیس بک پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اس طرح بھی اہل علاقہ، محلہ دار، سب یہ ان باتوں کو جانتے ہیں، ہر ایک کے پاس یہ انگلیوں پہ گنی ہوئی باتیں ہیں کہ آگے سے کیا جوابات ملتے ہیں۔ اچھا تو جب بریلوی تھے تو کون کون سا شرک کرتے تھے؟ کس پیر کے پاس اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے جاتے تھے؟ کون سا ایسا مزار تھا جس پہ تم اپنی ماؤں بہنوں کو، بیوی کو، بچیوں کو 2-4 دن کے لیے چھوڑ آتے تھے؟ کون سا ایسا پیر ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تم نے اپنی ماں بہن کی، بیٹی کی بیعت کروائی جب تم بریلوی تھے؟ تو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، میں بریلوی ضرور تھا پر اتنا ایسا بگڑا ہوا نہیں تھا میں۔ اچھا تو وہ بگڑے ہوئے کیوں نہیں تھے؟ بریلویت اگر تمہارے نزدیک بگڑی ہوئی ہے اور یہ پیروں پہ جاتے ہیں اور یہ بیویاں ادھر بچیوں کو اور بیویوں کو اور بہنوں کو اور عورتوں کو اور بیٹیوں کو لے جاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں، تو تیری ماں اور تیری بہن اور تیری بیٹی کیوں محفوظ رہی تیرے بریلوی ہوتے ہوئے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ بارہا یہ پوچھا ہے، ہم بریلوی تو تھے لیکن ہم میں شرک نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو بریلوی تھا تو پھر شرک کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ تمہارے نزدیک تو بریلویت ہی ہے جو شرک کرتی ہے، تو پھر شرک کیوں نہیں ہوا تیرے بریلوی ہوتے ہوئے؟ اصل میں نا وہ ہمارے پیر صاحب بڑے سخت تھے، وہ عورتوں کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے، بیعت کرواتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اور بریلویت کیا ہے؟ اور بریلویت کس چیز کا نام ہے؟ بھئی بریلوی رہتے ہوئے تو نے اپنی ماں بہن کو مزاروں پہ تو نہیں لے کے گیا، ماں بہن کو تو نے پوجا پاٹ نہیں کروائی، ماں بہن کی تو نے عزت کو پامال نہیں ہونے دیا، تو نے بیعت بھی کی، اپنی بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی بیعت بھی پیر صاحب کو کروائی، لیکن ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نہیں کروائی، مزارات پہ تو نہیں جاتا رہا۔ تو پھر تو بریلویت چھوڑ کے کیا ہوا ہے؟ کس مذہب میں آیا، کس مسلک میں آیا، کس فرقے میں آیا؟ جب بریلویت میں تو نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو یہی تو بریلویت ہے جو خرافات سے پاک ہے۔ ہماری کسی مستند کتاب میں دکھاؤ کہ پیر کے سامنے اس کی مریدنی جا سکتی ہے، لاؤ دکھاؤ ہماری کسی کتاب میں، ایک میں لے آؤ۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، مطلب یہ اتنا بڑا دعویٰ ہمارا کہ ہمارے مسلک کی کسی کتاب میں یہ بات لکھی دکھاؤ کہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں پیر کی بیعت عورت ہو تو سکتی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی آ جا سکتی ہے، اس کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ رکھ کے بیعت کر سکتی ہے۔ اگر کسی کتاب میں لکھا ہے تو سامنے لے کے آؤ، لو قیامت آ جائے گی، تمہارے جسم گل سڑ جائیں گے، بدبو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، لیکن تم یہ اس بات کو ہمارے مسلک کی کسی کتاب سے نہیں دکھا سکو گے۔ ہمارے مسلک میں پیر ہونے کی پہلی شرط یہ ہے صحیح العقیدہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی لکھا ہے۔ اب تم چھوٹے چھوٹے بونے پتہ نہیں کون ہے، کس مسلک کے ہیں، کس نسل کے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو طاہر القادری کا حوالہ دلیل نہیں ہے۔ یہ مرزا جیل میں آج اہل سنت کر کے بات نہیں کرتا، اہل سنت کے ہمارے اہل سنت میں تو یہ لکھا ہے، ہمارے اہل سنت میں تو یہ لکھا ہے۔ جب 10 سال گزر جائیں گے، اسی کتے کے، اسی منگولے کے حوالے جو ہے نا وہ لوگ دیا کریں گے، وہ جی تمہارے اہل سنت کا عالم ہے، وہ کہتا تھا میرے معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ یہ بیماری ہے جس نے ہمارا خانہ خراب کیا ہے۔ مطلب ایک بندہ اہل سنت کا نام لے کے جو مرضی کہتا ہے، ہم تو طاہر القادری کو دلیل نہیں سمجھتے، ہمارے علماء نے کہہ دیا بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔
رافضیت کا سہولت کار ہے، اسی طرح جیل میں ہے، یہ رافضیت کا سہولت کار ہے. آج یہ اہل سنت کا امام طبری اہل سنت کے سب سے بڑے امام، یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے اہل سنت کے فلاں امام یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب کل اسی کی تقریروں کا حوالہ جو ہے نا وہ لوگ لگائیں گے، یہ دیکھیں جی اہل سنت کے عالم دین مرزا محمد علی منگول صاحب یہ کہتے ہیں. تو ہم تو اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. اہل سنت تو وہ ہوگا نا جس کو امت تسلیم کرے گی کہ یہ اہل سنت ہے، اس کا حوالہ ہم مانیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ مانیں گے. اگر اس نے ایسی بات کی ہے کہ جو تسلسل سے چلی آ رہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے. کیوں کہ عقیدے کی بات اگر اس نے کی ہے اور نئی بات نہیں کی، عقیدے کی بات کی ہے اور نئی بات نہیں کی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. اور جو بندہ یہ کہے نا کہ آئے جناب آج میں آپ کو ایسی بات سناؤں کہ آپ آج سے پہلے نا کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی، آپ یقین کریں اگر دین کی بات کرنا چاہ رہا ہے نا وہ تو سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ اگر دین کی بات ہوتی تو پہلے ہو چکی ہوتی، عقیدے کی بات ہوتی تو 14 صدیوں میں امت بانج گئی ہے ساری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل علم نہیں تھے، اہل حق نہیں تھے، اہل فکر و دانش نہیں تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والے نہیں تھے، حق بیان کرنے والے نہیں تھے. انہی کا صدقہ تو ہم کرتے ہیں. آج اگر کسی کی غیرت سلامت ہے، کسی کا جذبہ سلامت ہے، کسی کا ایمان سلامت ہے، کسی میں حق گوئی کہنے کی عادت اور تڑپ ہے تو وہ کس کا صدقہ ہے؟ ہمارے گزرے ہوں کا. انہوں نے حق گوئی کو زندہ رکھا، حق بات کرنے سے نہیں ٹلے، بادشاہ نے وقت کے آگے نہیں ٹلے. یہ کہتا جی میں ہوتا تو امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، اور وہ کسی سے گفتگو کر رہا تھا، میرا حال ہے وہ مفتی طارق کے بارے میں اس کو کچھ چیلنج کا کر رہا تھا آن ایئر، اس کا جو وہ ایک لگتا ہے وہ دلال کے ساتھ بلال کے ساتھ کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کا وہ آن لائن، تو اس میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، مجھے بھی ہیں، تو لہذا آمنے سامنے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آن لائن مناظرہ کر لیجیے. میں کہ یہ تو کہتا تھا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا، اگر میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھاتا. آج تجھے سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح سامنے نہیں بیٹھ سکتا، تھریٹ ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی باتیں کیا کرنی. اہل حق نے تو ہمیں حق گوئی کی عادت ہی انہوں نے سکھائی ہے، سچ بولنا ہی. تو لہذا ہم ہر اس شخص کی بات مانیں گے جس کے پیچھے امت کھڑی ہے، پچھلی صدیاں کھڑی ہیں. اگر وہ ان سے لی ہوئی بات کرتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کو قبول کریں گے. اور اگر وہ کوئی نئی بات کرے، نئی تحقیق پیش کرے جو پچھلی 14 صدیوں کی تحقیق کو رد کرتی ہوں تو ہم تو اس کو اس کے منہ پہ ماریں گے. آج اس کی مثال کے طور پہ وہ لاجواب بھی کر دے، یہ بات قابل توجہ ہے، وہ آپ کو لاجواب بھی کر دے، ایسی تحقیق پیش کرے کہ آپ لاجواب ہو جائے، دندل پڑ جائے، آپ کو منہ بند ہو جائے آپ کا، آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جائے کہ اس کا میں جواب کیا اس کا جواب کیا دوں. پھر بھی اس کی بات نہیں ماننی. کیوں؟ کیونکہ اس کی تحقیق امت کی 14 صدیوں کی تحقیق کے خلاف ہے. ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم وہ بات لیں گے جو سینہ بسینہ یا کتاب با کتاب، روایت با روایت، سند با سند، تسلسل کے ساتھ، جس طرح وہ زنجیر نہیں ہوتی اس کی کڑی ایک دوسری سے ملی ہوتی ہے، اس طرح چلتی ہوئی جو بات آئے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. اس کی اگر آج اس کی نئی بات کو لے لیا، کل کوئی آ گیا اور وہ آگے اس سے بھی کوئی بہتر بات کر دے، آپ بتائیں پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑیں گے. اس سے اگلے دن کوئی اس سے بہتر بات کرنے والا آ گیا، وہ کہ جی یہ دونوں کی تحقیق کو چھوڑو، یہ دیکھو، ہاں یہ دیکھو، یہ تمہیں لاجواب کرتی ہے کہ نہیں. آپ دھنگ رہ جائیں کہ یار یہ کیا بات ہے. عقلی دلائل تو بڑے ہوتے ہیں نا دنگ کرنے والے، اور عقل بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول سے دور بھی لے جاتی ہے. ابو الحکم ایم ہی نہیں ابو جہل بنا، عقل ہی اس کو اللہ رسول سے دور کر گئی تھی. اور بھی یہ جتنے بڑے بڑے ساروں کو آپ فدو سمجھتے ہیں، یہ مرزا قادیانی ہو گیا، عصمت انسی تھا، مسلمہ کذاب تھا، آج کا طاہر القادری ہے، مرزا علی منگول ہے، جوید احمد غامدی ہے، زبیر علی زئی کتنا گندا بندہ تھا، کس طرح اس نے احناف کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کتنا پروپیگنڈا کیا، بغض اسد. تو وہ اس کو آپ کہیں گے جس میں عقل نہیں تھی؟ بڑی عقل تھی. لیکن عقل کے ڈھکوسلے کو ان فیصلوں پہ اس نے استعمال کیا کہ جو پہلے ہو چکے تھے. اب تو تیری گنجائش ہی نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے جی میں بھی تو ہوں نا، میں بھی تو ہوں نا، تو کیا ہے، تیری گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے آج تک کبھی سنا کہ انجینئر کے نزدیک یا زبیر علی زئی کے نزدیک یا ناصر الدین البانی کے نزدیک ہمارے مسلک کے کسی بندے نے ایسا کہا؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، امام مالک کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا اندنا ہمارے نزدیک. امام احمد بن حنبل نے بھی نہیں کہا ہمارے نزدیک. ہاں ہم نے یہ ضرور سنا ہے بڑے بڑے مجتہد اور بڑے بڑے فقہا اور بڑی بڑی کلگیوں والے، بڑے بڑے جبوں کبوں والے، انہوں نے بھی یہی کہا اندا ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے. تو وہ جو بڑی شانوں والے لوگ ہیں ہم ان کے پیچھے چلیں گے کہ ہم ان ڈائڈے ٹکوں کے لوگوں کے پیچھے چلیں گے؟ جی ہمیں دکھاؤ جی
یہ کون مناتا ہے جی، یہ کس طرح کرتا ہے جی؟ اجماع امت سب کچھ ہے بحمد اللہ تعالی جل مجدہ الکریم.